على رسولنا صلی على محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے پاکستان اور اسلام کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی ملی بھگت سے جو سازش رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، اس کے کچھ پہلو عملاً بے نقاب ہو چکے ہیں، اور جہاں تک اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو طاقت ہے وہ انہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تحریک اور یہ سازش اپنے منطقی نقطہ عروج کی طرف کچھ اور آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سازش کے بہت سے پہلو ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں۔ کچھ امور کے متعلق میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور کچھ امور ایسے ہیں جن کا خطبات میں ذکر بے محل ہوگا۔ بہرحال جماعت احمدیہ کو جس تک بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور فرماتا چلا جائے گا، ہم ہر قیمت پر اپنی طاقت کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اسلام کے دفاع کے لیے مستعد رہیں گے اور ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ اور ہم میں سے جو پاکستانی ہیں وہ اسلام کے بعد اپنے وطن کی خاطر بھی ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی راہ عمل دکھائی اور سجھائی، اس پر انشاءاللہ
اس کے ہر پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس وقت جو میں نے یہ کہا کہ آخری منطقی نقطۂ عروج کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، تو اس سے مراد خاص طور پر اس سازش کا وہ حصہ ہے جو جماعت احمدیہ سے متعلق ہے۔ جماعت احمدیہ کے متعلق تمام دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں بخوبی واقف ہیں اور اس بات کا برملا اظہار بھی کر چکی ہیں کہ سب سے زیادہ وفادار اسلام کا دفاع کرنے والی جماعت احمدیہ ہے، اور سب سے زیادہ وطن سے محبت رکھنے والی جماعت احمدیہ ہے۔ یہاں حال ہی میں جو بعض مذہبی جنونیوں نے فساد کی کوشش کی، تو اس ضمن میں جو ہم نے جوابی کارروائیاں شروع کی اور لوگوں کو عقل دینے اور سمجھانے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ ایک عیسائی چرچ نے، جس کا سب سے زیادہ یہاں اثر ہے، کھلم کھلا جماعت کے خلاف ان مولویوں کے حق میں بیانات جاری کیے جو فساد پیدا کرنا چاہتے تھے، اور ایسے سرکولر ان کی طرف سے جاری ہوئے جس میں چرچ کو متنبہ کیا گیا کہ ہماری ساری دنیا میں سب سے بڑی دشمن جماعت احمدیہ ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ ہمارے چرچ کو یا عیسائیت کو جماعت احمدیہ سے ہے۔ تو اس سازش کا مرکزی نقطہ یہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان میں جس حد تک ممکن ہو سکے جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں مضبوط اور فعال جماعت پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یعنی ان معنوں میں یہاں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے، اور اس پہلو سے پاکستان میں جماعت احمدیہ کو کام کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا جماعت احمدیہ کو اسلام کے نمائندہ سمجھنے کا حق رکھتی ہے اور رجحان رکھتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلامی مملکتوں میں سے ایک عظیم ترین مملکت ہے، وہاں ایک گہری بنیاد رکھنے والی اور دن بدن بڑھنے والی جماعت جب اسلام کا پیغام لے کر دنیا میں نکلتی ہے تو لازماً یہی اسلام کا نمائندہ ہوگی۔ یہ تجزیہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ دوسرا عقلی تجزیہ یہ کیا کہ اگر پاکستان ہی سے احمدیت کی بنیادیں اس طرح اکھیڑی جائیں کہ اول حکومت پاکستان یہ اعلان کرے کہ جماعت احمدیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو فوقیت حاصل تھی جماعت احمدیہ کو اور جو ایک برتری حاصل ہو گئی تھی ساری دنیا پر، وہ بالکل برعکس شکل اختیار کر جائے گی، اور اسلام دشمن طاقتیں دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر سکیں گی کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت یا سب سے طاقتور اسلامی مملکت ہے، اور اس مملکت میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے اس جماعت کا اسلام کی نمائندگی کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح آئے دن جو جماعت احمدیہ کے غیر اسلامی طاقتوں پر حملے ہیں ان میں غیر معمولی کمزوری واقع ہو جائے گی۔ دوسرے، ان کی بقا پر حملہ کیا جائے اور عملاً جماعت احمدیہ کے قتل و غارت کی تعلیم دی جائے اور اسلام کے نام پر یہ تعلیم دی جائے، اور بالآخر بڑھاتے بڑھاتے نفرتوں کو ایسے مقام تک پہنچا دیا جائے کہ پاکستان میں ہر احمدی کی جان، مال، عزت خطرے میں مبتلا ہو جائیں۔ جس طرح ایک طوفان میں کشتی ڈولتی ہے، اس طرح یہ جماعت اپنی بقا کی جد و جہد میں مصروف ہو جائے، اسے ہوش ہی نہ رہے غیر مذاہب پر اسلام کی نمائندگی میں حملے کرنے کی۔ اور جب یہ حالات پیدا ہو جائیں اور اشتعال بڑھتے بڑھتے ایک خاص حد تک پہنچ جائیں تو اس وقت
جماعت احمدیہ کے قتل عام کا ایک حکم جاری کیا جائے۔ یہ وہ آخری منطقی نقطہ عروج ہے جس کا میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا۔ اس حصے تک پہنچنے سے پہلے ضروری تھا کہ جماعت احمدیہ کو عوام کی نظر میں اسلام سے کھلم کھلا کاٹنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر لی جائیں، تاکہ جب قتل عام کا حکم جاری ہو تو اس سے پہلے سارے پاکستان کے عوام اور دنیا کے عوام کم سے کم اس بات کے قائل ہو چکے ہوں کہ یہ مرتد ہیں، نہ صرف یہ کہ غیر مسلم بلکہ مرتد ہیں، اور دوسری بات یہ ثابت ہو چکی ہو کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ وہ رخ ہے جو آغاز ہی سے ان دشمنوں نے سامنے رکھا، پہلے حصے پر عمل کیا لیکن ناکام رہے۔ اس طرح ناکام رہے کہ ساری دنیا میں اس احمدیت کی اسلام کی خاطر جنگ پہلے سے کئی گنا زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے، کوئی نسبت ہی نہیں رہی۔ جب سے انہوں نے شرارت شروع کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس تیزی کے ساتھ اس احمدیت عالم اسلام کے جہاد کے لیے اسلام کے لیے جہاد میں مصروف ہو گئی ہے، اور یہ جہاد اتنی وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جہاد کو ایسی حیرت انگیز کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں کہ ہر گزرے ہوئے دن پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو نچلی سیڑھی کی طرح نیچے دکھائی دیتا ہے، اور ترقی کی لامتناہی منازل ہیں جو باہیں کھولے جماعت احمدیہ کو مزید تیزی کے ساتھ اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ ایک منزل ترقی کی طے کرتے ہیں تو دوسری منزل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری طے کرتے ہیں تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمالہ کی قدم بقدم چوٹیاں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام کی ترقی کی طرف جو چوٹیاں ہمیں دعوتیں دے رہی ہیں اور دن بدن ہماری امنگیں بڑھا رہی ہیں، وہ چوٹیاں لامتناہی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اس کوشش میں تو دنیا پاکستان کے اسلام دشمنوں سمیت ساری دنیا کے اسلام دشمن مل کر بھی کلیتاً ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں، اور برعکس نتیجہ نکلا ہے۔ کوششیں کی گئی ہیں اس بات کی تشہیر کی، یہاں عیسائیوں نے یہ باتیں کی کہ جماعت احمدیہ ہم سے کیا مقابلہ کرتی ہے، یہ تو مسلمانوں کی جماعت ہی نہیں۔ ناروے میں یہ اعلان کیا گیا پادریوں کی طرف سے کہ آئندہ سے اب ہماری ان سے کوئی بحث نہیں رہی، کیونکہ یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پہلے لائیں، جب مسلمان ہونا ثابت کریں گے پھر ہم سے گفتگو کریں۔ لیکن دنیا عقل اور فہم کے ایک ایسے مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ان سارے لغو اعتراضات کو خود عیسائی دنیا نے، جو عوام الناس ہیں، انہوں نے رد کر دیا ہے، اور دن بدن ان کے اندر یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اسلام کی حقیقی اور سچی نمائندہ اور اسلام کی طرف سے بات کرنے کا حق رکھنے والی جماعت احمدیہ ہی ہے۔ اس لیے یہ کوشش تو بہرحال بہت ہی ذلیل اور کمینی کوشش تھی، اور بہت ہی بھیانک کوشش تھی، بہت ہی خطرناک مضمرات رکھنے والی کوشش تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ جماعت احمدیہ نے اس کو بالکل نامراد کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی حال ہی میں ایک پاکستان کے ملا جو احمدیت کی مخالفت میں سب سے زیادہ منہ پھٹ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہی میں بہت ہی ہر طرح سے ذلیل و رسوا بھی کیا، لیکن ان کو باز نہیں آتے اور ابھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، وہ حال ہی میں باہر کے ملکوں کا دورہ کر کے گئے ہیں۔ زبان وہی گندی ہے جو پہلے استعمال کیا کرتے تھے، وہی اشتعال انگیزی جو پہلے کیا کرتے تھے، لیکن کچھ نئے انکشافات بھی ان کو کرنے پڑے۔ انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پچھلے چند سالوں میں جماعت احمدیہ کس تیزی کے ساتھ ترقی کے ہر میدان میں آگے بڑھ چکی ہے۔ حیرت انگیز ہے وہ ان کی ترقی، آنکھیں چودھا دینے والی ہے۔ یہ اقرار خدا تعالیٰ نے اس سے کروا کے چھوڑا، اور اس کی سب سے زیادہ ذلت اور نامرادی اس اقرار میں ہے دراصل،
اس مولوی کی طرح باقی لوگوں نے ان کو گالیاں دے دیں یا اسمبلی میں ان کو غیر مسلم کہہ دیا یا ان کے نکاح حرام کر دیے، یہ تو معمولی باتیں ہیں. جماعت احمدیہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، بہت ہی گھٹیا اور کمینی باتیں ہیں. لیکن ایک احمدیت کے دشمن مولوی کا اپنی زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہماری ساری کوششوں کے باوجود یہ جماعت اس تیزی کے ساتھ ترقی میں آگے بڑھی ہے اور ہر میدان میں آگے بڑھی ہے. انہوں نے مختلف میدانوں کا ذکر کیا تفصیل سے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس تیزی کے ساتھ یہ جماعت آگے سے آگے قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے. یہ اقرار ہے جو اصل ذلت ہے اور اصل رسوائی ہے خدا کے نزدیک. دشمن ساری کوششوں کے باوجود خود اپنی ناکامی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا. جو دوسری کوشش ہے اس کے لیے سب سے پہلا ان کا قدم یہ تھا کہ جماعت احمدیہ پر ظلم و تعدی کے ساتھ جبرن جماعت احمدیہ کو ظلم اور تعدی کے ساتھ اور جبرن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے توڑنے کی کوشش کی جائے. اور اس ضمن میں علماء اور حکومت کے درمیان جو ملی بھگت ہوئی وہ یہ تھی کہ حکومت سارے قوانینی ذرائع اختیار کرے اور حکومت کی طرف سے جو بھی سختیاں کی جا سکتی ہیں وہ جماعت احمدیہ پر برقرار رکھی جائیں. سینکڑوں کو جیلوں میں پھینکا جائے، پولیس کو کہا جائے ان کو دودھ کوب کرے اور ہر طرح کی تنگیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں. اور مولوی اپنے چیلے چانٹے لے کر اس حالت میں کہ احمدیوں کے ہاتھ بندھے ہوں ان کو ماریں کوٹیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ دو دباؤ تھے. عوام کا دباؤ تو وہ پیدا نہیں کر سکے لیکن چند مولوی اپنے چند چیلوں چانٹوں کے ساتھ احمدیوں پر ایسی حالت میں کہ وہ کوئی دفاعی کارروائی نہیں کر سکتے تھے ہر قسم کے ظلم و تشدد روا رکھتے رہے. اور حکومت نے بھی نہ صرف یہ کہ کھلم کھلا بار بار اس بات کا اعتراف کیا، نہ اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت اس تحریک کی مددگار اور معاون ہے، بلکہ باقاعدہ رسمی طور پر گورنروں کو اور دوسرے عہدیداران کو بار بار حکومت کی طرف سے سنجیدہ ہدایتیں بھی دی جاتی رہیں. پہلے قسم کے اعلانات کو بعض لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں حکومت کی سیاسی کاروائیاں ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر دیتی ہے. حکومتیں کر دیا کرتی ہیں اس طرح. اس لیے جو سول سروس ہے یا پولیس وغیرہ کے عہدیداران ہیں وہ عموماً ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں. لیکن جو حکم رسماً باقاعدہ سیاہ و سفید میں جاری ہو اور گورنروں کی طرف سے نزول کرتا ہوا چھوٹے عہدیداران تک پہنچے، اس کی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک دفعہ نہیں بار بار ایسے احکامات جاری کیے گئے اور بار بار بھول جانے والے گورنروں کو یاد دہانیاں کرائی گئیں کہ اور اس ظلم کو تیز کرو اور اس ظلم کو تیز کرو. ابھی یہ ظلم پوری شدت اختیار نہیں کر سکا، اور ذلیل کرو. لیکن جو کوششیں حکومت کر سکتی تھی اور کر رہی ہے ابھی بھی، اور جو ظلم و تعدی بعض مولویوں اور ان کے چیلے چانٹوں کی طرف سے روا رکھی جا سکتی تھی وہ سب رکھی گئی، کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی. لیکن کلیتاً ناکام اور نامراد ہو گئے اس بات میں کہ جماعت احمدیہ کے دل سے تو درکنار سینوں سے ہی کلمہ طیبہ نوچ کے پھینک سکے. جیلوں میں ڈالا گیا، جب کلموں کے بیج ان سے چھین لیے گئے، انہوں نے جو بھی لکھنے کے ذریعہ ان کے پاس میسر تھا اس سے اپنی قمیضوں پر کلمے لکھ لیے. قمیضیں پھاڑ کے پھینک دی گئیں تو اپنی چھاتی پر کلمے لکھ لیے اور کھلم کھلا اعلان کیا کہ تم چھیدتے چلے جاؤ، نوچتے چلے جاؤ گوشت، جو بھی حصہ ننگا ہوگا ہم کلمہ طیبہ جس حد تک خدا توفیق دے گا ہم لکھتے چلے جائیں گے. اور سارے پاکستان میں ایسی دلیری کے ساتھ، ایسی مجاہدانہ شان کے ساتھ
جماعت احمدیہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سے لپٹی رہی اور چمٹی رہی کہ دشمن اس بات میں بھی بالآخر مجبور ہو گیا اور یہ ماننا پڑا کہ ہم اس تحریک میں نامراد ہو گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو کلمہ طیبہ سے الگ نہیں کر سکتے، اور الگ نہیں کر سکتے تو پھر مرتد کی سزا قتل کا بہانہ کیسے بنائیں گے؟ یہ اگلا سوال تھا۔ اب انہوں نے دوسری لائن اختیار کی ہے اپنے دفاع کی، اور معلوم ہوتا ہے یہی ان کی شکست کا اعلان ہے۔ چنانچہ 20 نومبر کو گزشتہ ماہ پاکستان کی ٹیلی ویژن پر ایک ملا مجیب الرحمان نامی نے تقریر کی، اور اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ ٹھیک ہے کلمہ طیبہ کے انکار سے انسان مرتد ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کلمہ کے کچھ اور بھی اثرات ہیں جن میں سے کسی ایک پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دے تو وہ بھی کلمہ کا انکار ہے۔ پس جو شخص بھی ختم نبوت کا منکر ہو جائے وہ مرتد ہے، اور جو اجرائے نبوت کا قائل ہو جائے وہ مرتد ہے۔ یہ دلیل انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی اور تنقیحات ہیں جن کے ساتھ پوری کہانی ان کی مکمل ہونی تھی۔ پہلی بات یہ کہ جماعت احمدیہ مرتد ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جماعت احمدیہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دل سے قائل ہے۔ اگر یہ بات ان کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو اسی سے بات شروع کرتے اور اسی پہ ختم کر دیتے۔ یہ کلمہ جماعت احمدیہ کا کلمہ ہی نہیں ہے۔ کھلم کھلا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر یہ حکومت کا ملا ہے، حکومت کا پروردہ ملا ہے، یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کو ہم کلمے سے الگ نہیں کر سکے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں جماعت احمدیہ کا نام ہی کلمے والے پڑ گیا ہے۔ چنانچہ مجھے مختلف جیلوں سے بعض احمدیوں کے جو خط آتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تو پہچان ہی کلمے والے بن گیا ہے۔ جب کسی افسر نے بلانا ہو یا کسی عدالت میں آواز پڑے تو کہتے ہیں کلمے والوں کو بلاؤ، اور کلمے والے ہم ہی ہیں، صرف کوئی دوسرا کلمے والا سامنے آتا ہی نہیں، کیونکہ کلمے والا بننے سے مار پڑتی ہے، مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، جیلوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کلمے والے تو تب بنے اگر کلمے کے مقابلے کے نتیجے میں حلوہ ملے، کھیر ملے، کھانے کی چیزیں اچھی ملیں، ہار پہنائے جائیں، اچھے کپڑے ملیں، پھر تو آدمی شوق سے کلمے والا بنے۔ لیکن جہاں کلمے کے نتیجے میں مار پڑے، سزا ملے، آنکھوں میں مرچیں ڈالی جائیں، بال نوچے جائیں، گلیوں میں گھسیٹا جائے، ہر قسم کے انسانی حقوق سے محروم کیا جائے، وہاں کلمے والا بننے کے لیے دل گردہ چاہیے، اور وہ مومن کا دل گردہ ہے صرف، اور جماعت احمدیہ کو نصیب ہے۔ اس لیے جب یہ بات ملک میں عام ہو گئی کہ کلمے والے ہیں ہی احمدی، تو ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی ملا یہ پوزیشن لے ہی نہیں سکتا تھا کہ احمدی کلمے جو کہ نہیں پڑھتے اور کلمے سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے یہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی دوسری لائن پر آ گئے ہیں اس جہاد میں، جو جماعت احمدیہ جہاد کر رہی ہے اسلام کے لیے، اس میں دشمن کے قدم پیچھے ہٹے ہیں۔ ایک بڑی کھلی بات ہے، اور وہ اب بہانہ تلاش کرنے کے لیے دوسری لائن میں آ گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، دوسرا قدم، کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ اب یہ جو منطق نکالی گئی ہے کہ جو مرتد وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اور اسی کے اوپر اسلام میں جہاد فرض ہوا تھا، اس کی تفصیل تو آگے جا کے وہ جس طرح انہوں نے بیان کیا میں بھی کچھ ذکر کروں گا اس کا۔ لیکن دوسری تنقید بھی بالکل غلط اور بے معنی اور لغو ہے۔ جماعت احمدیہ سے زیادہ ختم نبوت کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں۔ ہر معنی میں، ہر تفصیل میں جماعت احمدیہ ختم نبوت کی قائل ہے، اور جس عرفان کے ساتھ، جس گہری معرفت کے ساتھ
جماعت احمدیہ ختم نبوت کی قائل ہے، دنیا کی ساری جماعتیں مل کر بھی اتنی قائل نہیں۔ اور اس ضمن میں مختلف خطبات میں بھی میں روشنی ڈال چکا ہوں، جلسہ سالانہ کی تقریر میں بھی، سوال و جواب کی محافل میں بھی، اس کے سارے پہلو جس حد تک بھی ممکن تھے ان کو خوب کھول کھول کر میں جماعت کے سامنے بھی اور غیر احمدی سوال کرنے والوں کے سامنے بھی پیش کر چکا ہوں بار بار۔ اس لیے اس بحث کو تو یہاں کھولنے کی اس وقت گنجائش ہی نہیں۔ دوسرے، یہ تو پورا دن گفتگو کرنے کے بعد بھی بحث ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات قطعی ہے، ہر احمدی کامل یقین کے ساتھ ہر مخالف کو یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ گفتگو نہ رکھو، گفتگو کا بحث کا عنوان یہ نہ رکھو کہ ہم قائل ہیں کہ نہیں، بحث کا عنوان یہ ہوگا کہ ہم تم سے زیادہ قائل ہیں، اور یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انصاف اور تقوی سے کسی غیر جانبدار پینل کو مقرر کر لو، اور جب یہ غیر جانبدار پینل مقرر ہوتے ہیں تو وہ دلائل سن کر فیصلہ ہمارے حق میں ہی دیتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ایک ہمارے بڑے مخلص احمدی نوجوان ہیں جن کو جنون ہے تبلیغ کا، اور جنون سے مراد یہ ہے کہ ولولے کے لحاظ سے جنون، ویسے بڑی حکمت سے کرتے ہیں۔ انہوں نے بعض اپنے محکمے کے دوسرے مولوی نما لوگوں سے جب بحث اٹھائی اس معاملے پہ، تو انہوں نے آخر مجبور کیا کہ نہیں، پہلے ایک ثالث مقرر کرو اور وہ فیصلہ کرے، تو پھر اس کے فیصلے کو تسلیم کرو تو پھر ہم بحث کریں گے۔ اب یہ ایک بظاہر تو ایک ٹیکٹیکل، یعنی فن جہاد میں ایک غلط قدم اٹھانے والی بات تھی کہ ایک ایسے ثالث کو انہوں نے تسلیم کر لیا جو احمدی نہیں تھا اور غیر مسلم بھی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا جو احمدیوں کے مقابل پر آیت خاتم النبیین کی وہ تشریح کرنے والے ہیں جو غیر احمدی علماء کرتے ہیں۔ بڑی اس کی جرت کہہ لیں یا سادگی کہہ لیں کہ اس نے ان صاحب کو ثالث بنا لیا اور مجھے دعا کے لیے خط لکھنے شروع کر دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے پوچھ تو لیا ہوتا، یہ اصول غلط بات ہے ایک ایسی شخص کو ثالث بنا لینا جو دوسرے کا ہم عقیدہ اور تمہارے مخالف ہو، لیکن بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ وہ بھی دعا کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، میں بھی دعا کرتا رہا۔ ابھی کل ہی اس کا خط ملا ہے کہ ثالث نے نہ صرف ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے بلکہ مجھے کہا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دلائل اس قوت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں کہ جس میں تقوی کی رگ ہوگی، وہ اگر ثالث بنے تو لازماً ہر دنیا کا ثالث جس میں تقوی کی کوئی بھی رگ ہو تو جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اتنے مخالفانہ ماحول میں جہاں مرتد کی سزا قتل کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں ایک معزز مسلمان جو دوسرے فریق کا ہم خیال اور ہم عقیدہ ہو، اور ایسے ماحول میں جہاں مخالفت کے طوفان برپا ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اٹھ رہا ہو، وہاں اس کا اس جرت سے یہ اعلان کر دینا کہ یہ احمدی سچے ہیں اور تم غلط کہہ رہے ہو، بڑی بات ہے۔ تو ہم تو اس معاملے میں بالکل بے خوف ہیں، بلکہ بے خوف ہی نہیں، کامل یقین کی بنیادوں پر قائم ہیں، غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہیں۔ تمام قرآن ہمارے ساتھ ہے، تمام سنت ہمارے ساتھ ہے، تمام عقلی شواہد ہمارے ساتھ ہیں کہ آیت خاتم النبیین کا پر جس معرفت کے ساتھ، جس گہرائی کے ساتھ جماعت احمدیہ ایمان رکھتی ہے، ویسا دنیا کی کوئی اور جماعت ایمان نہیں رکھتی۔ مگر بہرحال اس پہ تو ان کے منہ کی بات ہی کافی ہے۔ صرف لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی قائل نہیں، یہ اعلان کافی تھا، اور اس کی پھر آگے دلیل کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی، کیونکہ حکومت کا ملا کہہ رہا ہے کہ یہ قائل نہیں تو ان کو دنیا مان لے گی۔ پہلے ہی پروپیگنڈا بہت ہو چکا ہے اور ہمیں جوابی کارروائی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ اب اگر ختم نبوت کی قائل نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف جہاد کس طرح فرض ہوتا ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل قائم کی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے وفا نہیں کی، اس لیے آپ جھوٹے دعویٰ داران نبوت کے خلاف خود جہاد نہیں کر سکے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ پہلا قدم ہی وہ قدم اٹھایا جس نے ان کی بات جھوٹی کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے کئی سال آپ کی زندگی میں دعویٰ کیے رکھا، اور اسود انسی نام ہے، اسود انسی نے آپ کی زندگی میں دعویٰ کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فوج کشی ان کے خلاف نہیں کی۔ مولوی صاحب فرمانے لگے ٹیلی ویژن پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ ہدایتیں تو دے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بزرگ صحابہ کو کہ ان کا قتل و غارت کرو، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی، اس لیے آپ خود نہیں کر سکے۔ حالانکہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری لشکر تیار کروایا ہے خود، جس کے سردار اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ اگر لشکر کشی کا مقصد یہ تھا، کسی لشکر کشی کا، کہ خاتمیت نبوت کے منکرین یا نبوت کے جھوٹا دعوے داران کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، تو یہ ہدایت تو اسامہ بن زید کو ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ مولوی اتنے جھوٹے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اسامہ بن زید کو یہ ہدایت نہیں ملی، بلکہ فوج کے کسی سپاہی کو بھی نہیں ملی، اور وہ لشکر کشی اندرون عرب کے لیے تھی ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی مہم کے تعلق رکھنے والی لشکر کشی تھی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھجوانا عالم اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر آخری سانس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو اپنے اس مقصد سے نہیں ہٹایا جس کے لیے وہ قائم کیا گیا تھا، جس کا کوئی دور کا تعلق بھی جھوٹے مدعیان نبوت سے نہیں تھا، یا ارتداد سے اس کا کوئی بھی دور کا تعلق نہیں تھا۔ اور جو لشکر کشی کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں تھی۔ اس لیے اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا افتراء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہدایتیں دی تھی، ان کے نتیجے میں حضرت ابو بکر نے وہ جہاد شروع کیا جو مرتدین کے خلاف تھا، اور مرتدین نہیں، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد، یہ وہ اعلان کرتے ہیں۔ اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے خلاف جہاد تھا حضرت ابو بکر کا، ان کے نزدیک۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بات کا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، نہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں کس لیے جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ تمام تاریخیں مسلمہ طور پر گواہ ہیں، ایک بھی اختلاف اس بات میں نہیں کہ جب بعض صحابہ نے مختلف وجوہات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا، منکرین ختم نبوت کا اشارتاً بھی کہیں ذکر نہیں ملتا، قائلین اجرائے نبوت کا کوئی خیال وہمہ بھی موجود نہیں وہاں ساری گفتگو میں۔ جب بعض صحابہ کرام نے، صحابہ کبار نے، ایسے بھی تھے جو بعد میں خلفاء بنے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، تو اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، یہ کہا حضرت عمر نے بھی اور حضرت علی نے بھی، اسلام میں جبر نہیں ہے، اور اگر وہ منکر ہو رہے ہیں تو آپ جبرن کیوں اسلام میں ان کو داخل کرتے ہیں؟ اس کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیا کہ چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں،
اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرے جانے کے بعد فوراً یہ کام ہوگا اور تم یہ شروع کر دینا چاہو، اس لیے میں مجبور ہوں۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ زکوٰۃ یہ دے رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ ریاست کا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ جو حق کسی کا چھینے اس سے جبراً حق چھیننا بھی جہاد ہے، یا حق واپس لینا بھی جہاد ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست میں جو لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے، اگر وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، اس کی لکیر کے برابر بھی مجھ سے زکوٰۃ روکیں گے تو میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا۔ کہاں ہے وہ اجرائے نبوت کا ذکر، کہاں ہے ختم نبوت کا ذکر؟ اس کا کوئی دور کا تعلق بھی اس جد و جہد کا، جو عظیم جد و جہد تھی، اجرائے نبوت کے تصور سے ہے ہی نہیں، کہیں اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں۔ وہ باغی جنہوں نے زکوٰۃ روکی ان میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، اور ایک شاعرہ عورت بھی تھی جس نے بعد میں سجاح، جس نے مسیلمہ سے شادی بھی کی بعد میں، ہے نا؟ ہاں، وہ بعد میں نہیں، اس سے پہلے شادی کر لی تھی، اور ایک دو اور بھی لوگ تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ساری اس مہم کا سردار بنایا، اور سردار بنا کر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ تم نے جنگ کرتے چلے جانا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ 5 باتیں نافذ نہ ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں وہ 5 بنیادیں اسلام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے کوئی شخص، اور 5 وقتہ نماز کا قائل ہو، رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو پھر جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کہیں بھی نہ اجرائے نبوت کا ذکر، نہ جھوٹے مدعیین نبوت کے انکار کا ذکر، اشارتاً بھی کسی ہدایت میں نہیں ملتا۔ یہ بحث الگ ہے کہ یہ 5 باتیں کیوں آپ نے بیان فرمائی، میں اس وقت یہ گفتگو نہیں کر رہا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سراسر افتراء ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باندھا گیا کہ آپ نے آخری یہ ہدایت فرمائی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باندھا گیا کہ آپ نے یہ ساری لڑائی اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں کے خلاف کی۔ پھر تاریخ سے ثابت ہے کہ سارے قبائل ان جھوٹے مدعیان نبوت کے قائل ہی نہیں تھے۔ بھاری اکثریت قبائل کی وہ تھی جو صرف زکوٰۃ کے منکر ہوئے تھے، اور بعض دوسری روایات میں ان 5 باتوں کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ یہ ملتا ہے صرف، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق صاف فرماتے ہیں، اور یہ وہی تاریخ ہے جو دونوں حوالے دے رہی ہے۔ ایک ہے تاریخ الخلفاء حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، جس کے 90-91 صفحے پر جو اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے، اس پر یہ روایت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دیگر 4 ایمان کی اسلام کے ارکان کا ذکر، کہ جو یہ کہے گا اس کے خلاف تمہیں کوئی جنگ کا حق نہیں ہے، وہیں تلوار چھوڑ دو، تلوار گرا دو۔ اور دوسری روایت جو ہے وہی تاریخ الخلفاء، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہے جو گفتگو ان کی ہوئی اور جو بحث ہوئی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے سوائے زکوٰۃ کے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، اور بہت ہی ایک معقول استدلال پیش کیا کہ زکوٰۃ ایک صرف دینی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ ایک ریاست کا حق ہے، اور یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست کو تسلیم کر چکے تھے اور زکوٰۃ دے رہے تھے،
اس لیے آپ کا اصرار یہ تھا کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دی ہے وہ اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کر چکا ہے، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے اصل بنیاد اس بات پر ہے، اصل زور اسی بات پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری لڑائی منکرین زکوٰۃ سے تھی۔ چنانچہ اسی لیے تاریخ پر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں اس تحریک کا نام ہی منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابوبکر کی لڑائی رکھا گیا ہے، اور ان مخالفین کا نام ہی منکرین زکوٰۃ رکھا گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے کسی کی نبوت کے قائل تھے آن وسلم کے علاوہ، اور جو قائل تھے ان میں سے کسی پر بھی یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ جب تک کوئی کسی جھوٹے نبی کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک تم نے اس سے لڑائی جاری رکھنی، کیونکہ وہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر جھوٹے دعوے داران میں سے بعض اس وقت نہیں قتل ہوئے لڑائی کے دوران، اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ اگر ان کا قتل واجب ہو گیا تھا تو یہی مولویوں کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ ایک دفعہ ارتداد اختیار کر لو تو پھر توبہ کر ہی نہیں سکتے، توبہ بھی کر لو گے تب بھی قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ خدا کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ توبہ سچے دل سے کی ہے کہ نہیں۔ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے افترا باندھا گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افترا باندھا گیا، ساری تاریخ اسلام کو جھٹلایا گیا اور مسخ کیا گیا، صرف یہ ثابت کرنے کی خاطر کہ احمدی مرتد۔ اور جو الزام لگایا گیا وہ احمدیوں پر صادق ہی نہیں آتا ویسے ہی، یعنی اگر یہ سارا جہاد تھا ہی اسی لیے کہ ختم نبوت کے کچھ لوگ منکر تھے، تو احمدی تو ختم نبوت کے منکر نہیں، وہ جو جھوٹے دعویٰ داران نبوت تھے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک بنے ہوئے تھے، آپ کی شریعت کو مسخ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے کامل طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کیا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کیا ہے۔ ان کی آباء و اجداد پشت در پشت شمار کر لیں اور ان کی نسل بعد نسل پشتیں بھی شمار کر لیں تو سارے مل کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں وہ گیت نہیں گا سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گا چکے ہیں۔ سارے مل کر آج بھی زور لگا لیں، وہ پیار، وہ عشق، وہ سچائی، وہ گہرائی پیدا تو کر کے دکھائیں اپنے کلام میں، جو خالصتاً سچے عاشق کو نصیب ہوا کرتی۔ اس لیے الزام نہ صرف جھوٹا بلکہ اتنا کری افطرا ہے کہ اس کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں جماعت احمدیہ کے ساتھ۔ لیکن صاف پتہ چلا کہ جب یہ حکومت کا ملا اوپر آ کر کھلم کھلا ٹیلی ویژن میں یہ اعلان کر رہا ہے تو کچھ ایسے ارادے ہیں کچھ شرارت کے اور خباثت کے کہ اس تحریک کے دوسرے پہلو کو بھی جلد از جلد اپنے منطقی نقطۂ عروج تک پہنچایا جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک ان دشمنوں کو اپنے ذلیل اور اسلام دشمن ارادوں کو نافذ کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ ارادوں میں تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، یہ تو لکھے ہوئے نامراد اور ذلیل ارادے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی تقدیر لازماً رد کرے گی۔ اس لیے اس کی بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے ارادوں میں تو ناکام ہوں گے، لیکن ان ارادوں کے نتیجے میں جو سازشیں بنا رہے ہیں ان سازشوں پر عمل کرنے کی کس حد تک ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ آئندہ کے حالات بتائیں گے۔ لیکن ایک بات کے متعلق میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس بات میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ احمدی خوف کے نتیجے میں ملا کے ڈر سے اپنے خالصتاً للہ دین کو تبدیل کر لیں گے، یعنی خدا کے مقابل پر ملا کا خوف ان کے دل پر زیادہ غالب آ جائے گا، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ لازماً ابھی سے رد شدہ نامراد لوگ،
ناممکن ہے کہ اس ارادے میں ان کو کسی قسم کی بھی کامیابی نصیب ہو. جو چاہیں فیصلے کریں، جو چاہیں بد ارادے رکھیں، جس طرح چاہیں ان پر عمل درآمد کرائیں، جماعت احمدیہ ملا کے خوف کے سامنے سر جھکا کر اپنی گردن بچانے کے لیے تیار نہیں، کسی قیمت پر یہ تیار نہیں. اگر حد سے زیادہ سوچا جائے، بھیانک سے بھیانک تصویر سوچی جائے تو یہ بن سکتی ہے کہ پاکستان میں 30 سے 40 لاکھ احمدیوں کا اپنے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے نتیجے میں قتل عام ہو. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ مٹ جائے گی. اس معاملے میں بھی یہ کلیتاً نامراد ہوں. پہلی بات میں بھی میں نے اگر کہا ہے، میں اس کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا، لیکن بفرض محال یہ کلیتاً 100% بھی اس میں کامیاب ہو جائیں تو ہرگز کسی قیمت میں بھی، کسی قیمت پر بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جماعت احمدیہ اس کے نتیجے میں مٹ جائے. ہر احمدی شہید کا جو ایک ایک قطرہ زمین پر گرے گا، اس کے نتیجے میں قومیں اسلام میں اور احمدیت میں داخل ہوں گی، اور اس کثرت سے خدا تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، جیسے قرآن کریم میں دعویٰ ہے کہ اس کا یہ ملا تصور بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کو اگر 1000 سال بعد احمدی بننا ہو عام رفتار کے مطابق، اگر خدا نخواستہ یہی رفتار رہے اور یہ اپنے اس بد ارادے میں کامیاب ہو جائیں، تو 1000 سال کی بجائے ہو سکتا ہے 1 سال بھی نہ لگے پاکستان کے احمدی ہونے میں. کیونکہ اگر یہ خوفناک ارادہ واقعتاً عمل کا جامہ پہن لے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کی تقدیر اس کے نتیجے میں کتنے حیرت انگیز رد عمل دکھاتی ہے. اور ساری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایسے واقعات رائگان نہیں جایا کرتے. چند قتلوں، چند معصوموں کے قتلوں کا خون بھی ہضم نہیں ہوا کرتا، لوگوں کو، قوموں کو ہضم نہیں ہوا کرتا. تو جائے کہ خالصتاً خدا کے نام پر قائم ہونے والی جماعت کہ ہر بڑے چھوٹے مرد اور عورت اور بچے کو شہید کر دیا جائے صرف اس لیے کہ وہ دین میں استقامت دکھا رہے ہیں. یہ تو ایسا واقعہ ہی نہیں ہے جو رونما ہو اور دنیا کے سب سے بڑا انقلاب برپا نہ کر جائے. شہادتوں کے نتیجے میں 2 قسم کے خدا تعالیٰ کے رد عمل ظاہر ہوا کرتے ہیں. ایک ظالموں کو سزا دینے اور پکڑنے کا رد عمل، اور ایک اس شہادت کے جس مقصد کے لیے بد ارادہ رکھنے والے ازراہ ظلم معصوموں کو شہید کرتے ہیں، اس مقصد کو کلیتاً دنیا کو ناکام کر کے دکھا دینا. یہ دوسرا رد عمل ہوا کرتا ہے الہی تقدیر کا. چنانچہ قرآن کریم میں یہ دونوں وعدے موجود ہیں، سزا کا ایک طرف اور انعام کا دوسری طرف. ایک وعدہ یہ ہے کہ تم یہ ظلم کرو گے، جس حد تک بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا اور تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور سزا پر سزا دیتا چلا جائے گا، تکرار کرے گا اپنی سزا میں. اور دوسری طرف یہ انعام کا وعدہ کہ تم میں سے ایک شہید ہوگا تو خدا قومیں لا کے داخل کرے گا، اور پہلے سے زیادہ قوی ہوں گی وہ قوم ایمان. حالانکہ اگر مرتد کی سزا قتل کے نتیجے میں قتل عام کیا گیا ہو تو جو احمدی ہو اس کو نسبتاً ڈرپوک احمدی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ تو ایسا جرم ہے کہ اس کی ایسی خطرناک سزا ملتی ہے. یہ کلام الہی کی شان ہے کہ وعدہ یہ کر رہا ہے کہ جو اس ظلم کے بعد مسلمان ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، ارتداد کے نتیجے میں، یہاں قتل کا ذکر نہیں، ارتداد کا ذکر ہے، اگر جبرن تم کسی کو مرتد کر لو گے تو اس کے نتیجے میں جو مسلمان ہوں گے وہ قوم در قوم ہوں گے، اور وہ پہلوں سے زیادہ بڑھ کے بہادر اور خدا کی راہ میں قربانیاں دینے والے ہوں گے. جہاں تک قوم کے مٹنے کا تعلق ہے، قرآن کریم مقتولوں کو شہید کہہ رہا ہے اور زندہ کہہ رہا ہے. فرماتا ہے تم جن کو مار رہے ہو وہ زندہ ہو رہے ہیں اور تمہیں عقل نہیں. اس زندہ کے لفظ میں پیش گوئی ہے کامیابی کی اور کامرانی کی. بس جماعت احمدیہ جو خالصتاً اللہ پر ایمان لانے والی ہے،
جس کا دین خالص ہے، جو خدا کی خاطر ہر قربانی پر تیار ہے، اس کو تم ناکام نہیں کر سکتے، جو چاہو کر لو۔ تمہاری تو عقل کی حد اور منتہا تمہارے دین کا بس اتنا ہی ہے نا کہ بکرے سجا کر قربانی کے لیے پیش کر دو۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کیا کہ احمدیوں کی قربانی کرنی ہے تو مائیں اپنے بچے سجا کر اس قربانی کے لیے خدا کے حضور پیش کریں گی، بیویاں اپنے خاوند سجا کے پیش کریں گی، بہنیں اپنے لال اپنے ویر سجا کر پیش کریں گی۔ تمہاری قربانیوں کی کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک؟ یہ قربانیاں ہیں جو خدا کو مقبول ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نامراد ہوگے اور نار رسوا ہوگے جس طرح پہلے تم اپنی ہر کوشش کے پھل سے محروم کیے گئے۔ یہ ذلت اور رسوائی بھی تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے کہ اس کوشش کے پھل سے بھی تم محروم کیے جاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں شروع میں ہی وعدہ دیا ہے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ آگ بھڑکاتے ہیں دشمنیوں کی اور خباستوں کی اور سمجھتے ہیں کہ اب شعلے بھڑک اٹھے اور اب ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ سمجھیں گے کہ اب ہم کامیابی ہمارا منہ چومنے لگی اور ہم کامیابی کو پا گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا نور لے جائے گا اور اپنے مقاصد میں نامراد کر دے گا۔ وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی ہم سے ہوا کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو یہ فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے، اس فیصلے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جو چاہیں کر لیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے عمومی رد عمل کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو اصولاً بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ اپنے وفادار بندوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کیا کرتا، اور اللہ کے وفادار بندے بھی اس کے دوسرے وفادار بندوں سے بے وفائی نہیں کیا کرتے۔ تم جو چاہو کرو، جس ملک میں تمہارا زور چلتا ہے، خدا کی قسم ساری عالمگیر جماعت اپنے پیاروں سے وفا کر کے دکھائے گی، اور جو کچھ قرآن کی تعلیم نے انہیں سکھایا ہے اس طرح وہ اپنا انتقام لے گی، ایک ایک قطرے کا انتقام لے گی۔ لیکن مطالعہ کریم نے اور جو خدا مجھے سمجھائے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل تمہیں بتاؤں، لیکن یہ میں جانتا ہوں، اور قرآن کا فہم جتنا خدا نے مجھے عطا کیا ہے، ہمارے سامنے ایک کھلا روشن لاہ عمل موجود ہے، اور ایسا عظیم الشان لاہ عمل ہے کہ اس سے ٹکرا کر تم پاش اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، لیکن کبھی تمہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جہاں بھی احمدی مظلوم ہے، ساری دنیا کے احمدی اس کے ساتھ ہے، خدا کی تقدیر اس کے ساتھ ہے، اس کو کیا خوف ہے، اور تاریخ عالم اس کے ساتھ ہے۔ کسی قیمت پر بھی احمدیت کو نیست و نابود کرنے میں یہ ذلیل اور رسوا دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کو جلدی اور افراتفری صرف اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ باوجود اس کے کہ موجودہ سربراہ جس نے حکومت کو ازراہ غصب قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں اس کے دن کہیں تھوڑے نہ رہ گئے، حالانکہ اس کے آقاؤں نے وعدہ کیا ہے کہ 90 تک ہم تمہیں ضرور رکھیں گے۔ اس کے خداؤں نے یقین دلایا ہے اس کو کہ ابھی چند سال تمہارے باقی ہیں، لیکن اس بدنصیب کو اپنے خداؤں پر یقین ہو یا نہ ہو، ان مولویوں کو اس کے خداؤں پر بھی یقین نہیں اور اس پر بھی یقین نہیں۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جس حد تک بھی ممکن ہے اس ظالم شخص کے دور کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر گزریں۔ اس لیے ان کو جلدی ہے، ان کو جلدی اس لیے ہے کہ دنیا کے خداؤں کا زمانہ محدود ہوا کرتا ہے، ان کی طاقت کا عرصہ، ان کی طاقت کا دائرہ بھی محدود ہوا کرتا ہے، لیکن احمدیوں کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمہارے خدا کا دائرہ دنیا میں طاقت کا دائرہ لازماً محدود ہے، اس لیے تم بے شک جلدی کرو، اس محدود دائرے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ تمہاری خدا کی کرسی کے 2 پاؤں
ایک ملک میں ہیں اور دو پاؤں بعض اسلام دشمن طاقتوں کی بیرونی ملکوں میں ہیں، لیکن ہمارے خدا کی کرسی تو زمین و آسمان پر محیط ہے. وسع کرسی ہے اس سماوات والا، اس کے پائے اس کی کرسی کے پائے ساری کائنات پر وسیع ہیں. تمہیں جلدی اس لیے ہے کہ اس کا وقت تھوڑا ہوگا، کیونکہ دنیاوی خداؤں کی کرسیاں زیادہ دیر ان کے نیچے قبضے میں نہیں رہا کرتی. لیکن ہمیں کوئی جلدی نہیں، کیونکہ ہمارے خدا کی کرسی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے قبضے میں ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کرسی سے اس کو ہٹا نہیں سکتی. جیسا کہ فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی کرسی کی حفاظت کرنا جانتا ہے، بلکہ وہ حفاظت اس کو کبھی بھی نہیں تھکاتی. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس حفاظت کے تقاضوں سے غافل نہیں رہتا. بس کہاں تمہارا خدا جس کا دائرہ اثر محدود، جس کا زمانہ محدود، آج نہیں تو کل اس کی کرسی نے بہرحال جانا ہی جانا ہے. اس لیے جو افراتفری کے نمونے دکھاتے ہو، جو جلدی کرتے چلے جاؤ. جماعت احمدیہ نے جیتنا ہے بہرحال، اور آخرکار لازماً جیتنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جیتنے والا خدا ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں، کیونکہ اس کی کرسی ساری دنیا پر ہی نہیں، کل عالم پر، کل کائنات پر محیط ہے. اور ہمیں اس لیے جلدی کوئی نہیں کہ اس خدا کا وقت ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ عبدالآباد سے ہے اور عبدالآباد تک رہے گا. بس ہم جس ابدی طاقت کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے انتقام ہمارے بعد بھی وہ لیتا رہے گا. ضروری نہیں کہ ہر انتقام ہماری زندگی میں خدا تعالیٰ لے. دیکھو، ایک شہید عبداللطیف کو تم نے شہید کیا تھا افغانستان میں، آج تک وہ بدنصیب قوم اپنے دکھوں کے ذریعے اس شہادت کی قیمت ادا کرتی چلی جا رہی ہے. کیسے سوچ سکتے ہو، کیسے وہم کر سکتے ہو کہ 30-40 لاکھ احمدی مسلمانوں کو، جو حقیقی اور سچے مسلمان ہیں، جو سچے عاشق رسول ہیں، جو سچے عاشق قرآن ہیں، ان کا قتل و غارت کرو گے اور تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس دنیا سے نکل جاؤ تو اس دنیا میں تم سے حساب لیا جائے گا. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دونوں جگہ لیا جائے گا، یہاں بھی لیا جائے گا اور وہاں بھی لیا جائے گا. اور بالآخر لازماً مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ٹھنڈے رہیں گے. تمہارے دل میں جو آگ جل رہی ہے یہ جلتی رہے بے شک. تم تو بار بار ہر کوشش کرتے ہو آگ جلانے کی، اور بار بار قرآن کریم کی آیت تم پر ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تم اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ اس آگ کے نتیجے میں ہم جو سمجھتے تھے کہ دشمن جل جائے گا، یعنی وہ جس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں تسکین نصیب ہوگی، وہ نہیں ہو سکی. جتنی کوششیں اب تک جماعت احمدیہ کے متعلق یہ کر چکے ہیں، ہر کوشش کے بعد یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بات نہیں بنی، وہ نتیجہ پیدا نہیں. اور پھر ایک اور آگ لگ جاتی ہے دوبارہ کہ اب ماریں گے تو اب ہمیں چین آئے گا. پھر اس سے زیادہ بڑھتے ہیں، پھر وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بد نصیب رہتے ہیں اور چین نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جاتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم سے ہوئی کیا تھی. بظاہر ہم غالب آ گئے تھے، بظاہر ہم کامیاب ہو گئے تھے، مگر ہمیں تسکین نہیں ملی اور ہمارا دشمن جل کے خاکستر نہیں ہو سکا. یہ جو بار بار کی آگ لگتی ہے ان کے دل میں، اور بار بار اس سے اپنی ذات کو تسکین چاہتے ہیں، اس آگ کو بجھا کر، یہ کبھی ان کے مقدر میں نہیں ہے. اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک اور آیت کا مفہوم بھی مجھے سمجھ آ گیا، اور وہ وہی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ اتنا سخت فیصلہ کیوں فرمایا؟ انسان کسی کو آگ میں ڈالتا ہے، جلاتا ہے، اس لیے کہ وہ سزاوار ہے، اور اگر اس جلن اور تپش کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس کے اندر دفاعی طاقت پیدا ہو جائے یا دکھ کم محسوس کرنے لگے تو دوبارہ ان زخموں کو چھیلا تو نہیں کرتا،
یہ تو نہیں کوشش کیا کرتا کہ پھر اس کی جلد کچی کروں اور پھر اس کو سزا ہو، تو بہت ہی کر اللہ تعالیٰ منصف کامل ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل ہے خود. اس لیے کیسے خدا تعالیٰ یہ اس قسم کی سخت کاروائی کی وعید دے رہا ہے؟ میں سوچا کرتا تھا یہ وہی ہے، وہ ایک دکھ دیتے ہیں خدا کے بندوں کو، اور اس دکھ کے نتیجے میں جب وہ بندے اس دکھ کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک اور آگ بھڑک اٹھتی ہے، ان کے جس طرح بندر اپنے زخم خرچتا رہتا ہے اور کبھی مندمل نہیں ہوتا، ان کے انتقام کا جذبہ مندمل ہی نہیں ہوتا، اور یہ پھر اپنے انتقام کے زخم خرچتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوبارہ پھر ایسی سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ مومن کو تکلیف. ساری زندگیاں تعذیب کے لیے وقف ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ایسے لوگ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہوتے ہیں، جن کو لطفی عذاب دینے میں آتا ہے، اس کے سوا لطف ہی نہیں آتا، اور ہر عذاب کے بعد دوسرے عذاب کی سوچتے ہیں. اگر خدا واقعتاً عدل ہے اور وہ مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچاتا ہے اور اسی طریق پر اس سے سلوک کرتا ہے جس طرح وہ خدا اس کے معصوم بندوں سے سلوک کرتا رہا، تو ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نقشہ بنتا ہی نہیں. اس دنیا میں تم میرے پیاروں سے یہ سلوک کیا کرتے تھے، اب حق ہے میرے پیاروں کا مجھ پر کہ میں تم سے وہ سلوک کروں. بس کوئی نا انصافی نہیں ہے کلام الہی. یہ ان لوگوں کی سزا ہے صرف جو خدا کے بندوں کو دکھ دینے میں اعادہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور خصوصیتاً ان کی سزا کا ذکر. تم تو اس دنیا میں بھی ہارے ہوئے ہو، اس دنیا میں بھی ہارے ہوئے، اور خدا کی قسم اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور بفضل اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.